بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویژن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج جو شخصیت میرے ساتھ تشریف فرما ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں سوشل حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا اور اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کئی عہدوں پر فائز رہے۔ 12 سے 15 لاکھ میمن برادری کی نمائندہ جماعت آل پاکستان میمن فیڈریشن کے 2 دفعہ سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ میمن خدمت فورم کے بانی ممبر اور پہلے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہے۔ میرے درمیان تشریف فرمائے جناب سلیم پارک صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اچھا سلیم صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی سوشل حوالے سے ایک بہت بڑا ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے، آپ نے بڑے جگہوں پہ بڑی خدمات انجام دی۔ تو اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جب آپ آئے تو یا تو حادثاتی طور پر آئے یا پھر کسی کو دیکھ کے آئے یا کسی سے متاثر ہو کر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ لائف میں جو سوشل ایکٹیویٹی شروع ہوئی تو وہ اتفاقی واقعہ ہی تھا۔ کراچی یونیورسٹی میں جو ہے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہو رہے تھے، تو بڑے عرصے کے بعد 3-4 سال کے وقفے کے بعد ہو رہے تھے، اور اس وقت جو وائس چانسلر تھے وہ جمیل جالیبی صاحب تھے، ڈاکٹر جمیل جالیبی صاحب۔ تو ان کا ایک ذہن تھا کہ ماحول خوشگوار ہونا چاہیے، ماحول میں کوئی تلخی یا تناؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کچھ سینئر اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا تھا۔ اس وقت میں جونیئر اسٹوڈنٹ تھا کراچی یونیورسٹی میں، تو انہوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے ڈمی ٹائپ کے کینڈیڈیٹس بنانے ہیں تاکہ ہنسی مذاق کا ماحول بن جائے۔ تو اس زمانے میں ہم لوگوں نے یہ ایکٹیویٹی شروع کی، اور اسلامی جمعیت طلبہ اور یونائٹڈ اسٹوڈنٹ موومنٹ، یہ 2 بڑی تنظیمیں ان زمانے میں تھیں۔ تو اس کے درمیان جو ہم نے ڈمی کینڈیڈیٹ بنائے تھے، ان کا الیکشن سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور ہم اپنے جلسے کرتے تھے کراچی یونیورسٹی میں، اور وہ مزاحیہ ٹائپ کے جلسے ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے پریسیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ جو وہ مولا جٹ صاحب تھے۔ اچھا۔ تو اس وقت جو ہے ایک بڑا اچھا ماحول کریٹ ہو گیا، اور یونیورسٹی میں جو ہے وہ لوگ پہچاننے بھی لگے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یونین جو منتخب ہوئی، اس نے ہم لوگوں سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ایک اچھا ماحول برقرار رکھنے کے لیے آپ ساتھ دیں۔ تو وہیں سے سوشل ایکٹیویٹی شروع ہوئی، اسٹوڈنٹ کے لیے جو کام کرنا تھا اور آپس میں جو کوارڈینیشن پیدا کرنا تھا، وہ وہاں سے کام شروع ہو گیا۔ اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہے میمن برادری کی خدمات میں ایک موقع مل گیا، مجھے اتفاق کیا کہ آل پاکستان میمن فیڈریشن میں۔ اس طرف میں آتا ہوں سلیم بھائی، میں آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک ڈمی وہ بنائی اور اس کے بعد پھر ہم اس طرح ایکٹیو کر کے سارے لوگوں کو ایک ساتھ لے کر آئے۔ کیا ابھی بھی اسی طرح کی چیزیں یونیورسٹی میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور کہاں ابھی کیا سمجھتے کہ پہلے جو ہوتا تھا وہ کیسا ہے اور ابھی جو ہو رہا ہے وہ سیاست کے حوالے سے کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ لیکن سلیم بھائی، یہ ہے 1983 کی بات۔ جی جی۔ 1983 اور اس کے بعد کے سالوں میں جو ہے یونیورسٹیوں کا اور ہمارے مجموعی سماجی ماحول میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ ایک تو وسعت قلبی ختم ہو گئی، فراخ دلی ختم ہو گئی، عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گیا، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہم کراچی یونیورسٹی میں جب دوست پکنک مناتے تھے تو جمعیت کے حامی طلبہ بھی ساتھ ہوتے تھے، اور لیفٹسٹ جو ہوتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور ہمارے جیسے جو ہے نیوٹرل ہے وہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ ساتھ ہم پکنک پہ جاتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، اور یہ لوگ سیاسی طور پر آپس میں جو ہے وہ طنزیہ گفتگو بھی کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس کے کیا خیالات ہیں اور کیا نظریات ہیں۔ ایک دوسرے کے نظریات کا احترام بھی تھا، اور اپنے نظریے پہ جو ہے استحکام کے ساتھ ٹکنا بھی تھا۔ تو وہ ماحول اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو گیا، اور عدم برداشت ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ ہو گئی، سیاسی لحاظ سے بھی اور نسلی اور برادری لحاظ سے یہ بڑا خطرناک ہو گیا، اور فرقہ واریت کے لحاظ سے بھی۔ حالانکہ ہم تھے تو ہر فرقے کے لوگ موجود تھے کراچی یونیورسٹی میں، ہر مسلک کے لوگ تھے، لیکن وہاں اس لحاظ سے کوئی تقسیم نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد کے سالوں میں ماحول اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گیا، اور تشدد اتنا زیادہ معاشرے میں آ گیا کہ اس کے بعد وہ ماحول قائم رکھنا ناممکن ہو گیا، اور اس کے بعد
میرے خیال میں 1985-86 کے بعد یہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہی ختم ہو گئے. اچھا. اتنا ٹینس ہو گیا تھا کہ اس کے بعد گورنمنٹ نے اس زمانے میں یہ سلسلے ختم کر دیے. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے میمن برادری کے حوالے سے بات کی. آپ اپنی جماعت جس کی نمائندگی کرتے ہو اپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کے کچھ عہدوں پہ بھی فائز رہے. کب سے کس طریقے سے آپ نے اپنے اس ٹرن اوور کے اندر کیا کام کیا اور کس طریقے سے کب سے شروع کیا اس کا آغاز؟ لیکن یوں تو 1983 میں جو ہے وہ قربانی کھال کی کلیکشن کے کام میں جو ہے میں جماعت کے ساتھ جوائن ہو گیا تھا. لیکن 1986 میں جماعت میں نے اپنا پہلا الیکشن لڑا ٹریزر کے عہدے پہ, اور ان دنوں میں میری عمر جو ہے وہ 24 سال تھی. تو 24 سال کی عمر میں اپنا الیکشن جیت گیا پہلا ہی, حالانکہ سامنے بڑے بزرگ تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ جو شروع ہوا تو وہ پھر طویل عرصے تک چلتا رہا, اور خزانچی کے علاوہ جوائنٹ سیکرٹری, وائس پریسیڈنٹ اور مینیجنگ کمیٹی میں کئی سالوں تک میں اپنی سروسز دیتا رہا. اور اپلیٹا میمن جماعت میں جو ہے ہم نے اپلیٹا یوتھ فورم بھی قائم کیا تھا, اور اس لحاظ سے جو ہے جماعت میں میمن برادری میں نوجوانوں کی شمولیت کے لیے مواقع شروع ہوتے چلے گئے. تو میرے سمیت میرے اور جو نوجوان ساتھی تھے ان کو ایسا ایسا جماعت میں جو ہے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا, اور نئے خیالات جو ہے نئے نظریات آتے گئے. اور اپلیٹا میمن جماعت میں بھی کافی اس حوالے سے کام ہو گیا, اور کافی حد تک جماعت میں بھی جو ہے بڑے مثبت خیالات آنے لگے. کس کام کا آپ نے وہاں آغاز کیا جو ابھی تک جاری وہ ساری اس حوالے سے اپلیٹا میمن جماعت کے حوالے سے؟ لیکن بیسیکلی ہماری میمن برادری میں جو ہے جتنی ہماری میمن جماعتیں ہیں اس میں چند ایک جماعتوں کو چھوڑ کے ایک جمود جیسا ماحول قائم ہو گیا ہے. ہماری میمن جماعتوں میں جو ہے زیادہ تر زکوٰۃ کی تقسیم کے کام جو ہیں ان پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر کاموں میں اتنی توجہ نہیں رہی ہے. جب خزانچی تھا اس زمانے میں ہمارے ینگ ساتھی جو تھے, ہم نے مل کے اپلیٹا جماعت میں جو پہلی دفعہ کام کیا 1988 میں, ہم نے ایجوکیشن پرائز ڈسٹریبیوشن کا پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا تھا. وہ پہلا پروگرام تھا. اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ جو شروع ہوا تو پھر بڑھتا ہی چلا گیا, اور اس کے بعد جو ہے برادری کے تمام لوگوں نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی, اور اب تو ہر جماعت میں جو ہے بڑے پیمانے پہ اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. وہ سلسلہ ایسا تھا جو ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. یعنی ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے آپ نے ساری چیزیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کون سے کام کی پرائرٹی پہلے دینی چاہیے؟ کیونکہ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے لوگ زکوٰۃ کی طرف ہی راغب ہوئے ہیں, اور کوئی ایسا اقدام ہو کہ اب وہ زکوٰۃ سے ہٹ کے خود اپنے انڈیویجول اس بیس کے اوپر آئے, تو آپ کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیں بیسیکلی جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہماری میمن جماعتیں جو ہیں ایک وقت میں سوشل زیادہ تھیں, ویلفیئر کم تھیں. ویلفیئر کا بھی حصہ تھا تو سوشل کا بھی حصہ تھا. مثلاً گھریلو معاملات میں اگر اختلافات ہوتے تھے تو جماعتیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے نپٹاتی تھیں. شادی بیاہ کے معاملات ہوتے تھے تو جماعت کی معاونت و مشاورت شامل ہوتی تھی, اور ہر فیملی کے اوپر یہ ایک دباؤ موجود ہوتا تھا کہ اگر ہمارا رویہ برادری میں ٹھیک نہیں رہا تو جماعت کی طرف سے سرزنش بھی ہو سکتی ہے اور جواب دہی بھی ہو سکتی ہے. وہ ماحول ختم ہو گیا آہستہ آہستہ. اب جماعتیں جو ہیں وہ سوشل خدمات سے اور سماجی گرپ اپنی کھو چکی ہیں. زیادہ تر جماعتیں 2-3 جماعتوں کو چھوڑ کے اب صرف ویلفیئر کے کام یہاں پہ رہ گئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان میں خصوصی طور پر اور انڈیا میں بھی سماج میں معاشی مسائل بہت ہی زیادہ ہیں, اور ہمارے معاشی مسائل میں ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی علاقائی تعصب اور لسانی تعصب یہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اس میں ترقی کے مواقع اور محدود ہو جاتے ہیں. ہماری جماعتوں کو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاشی استحکام کے لیے لوگوں کو جو ہے ہر قسم کی معاونت دینی چاہیے. میں صرف مالی معاونت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس میں جو ہے جتنی آپ کونسلنگ کر سکتے ہیں وہ کونسلنگ ہونی چاہیے تاکہ معاشی طور پر جو ہے ہماری برادری جو ہے اور آگے جا سکے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ سب سے مین جو ہے پوائنٹ وہ کونسلنگ کا ہے. اگر کونسلنگ کی جائے تو سارے کے ساری چیزیں امپرومنٹ ہوتی جائے گی. ہر شعبے کی طرف کونسلنگ سب سے بڑا فقدان ہے, اس کو آگے کی طرف بالکل کونسلنگ بالکل ہونی چاہیے, اور یہ احساس اجاگر ہونا چاہیے کہ ہماری برادری کو معاشی طور پہ کن شعبوں میں جانا چاہیے, سماجی خدمات اگر کرنی ہے تو کن شعبوں میں کرنا چاہیے,
اور بہت سے شعبوں میں جو ہے یکسانیت کہہ لیں یا ڈپلیکیشن کہہ لیں، اس کے خاتمے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں آتا ہوں آل پاکستان میمن فیڈریشن کے سوالات کی طرف۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں میمن خدمت فورم کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ آپ اس کے بانی ممبروں میں سے رہے اور پہلے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہیں۔ یہ میمن خدمت فورم ہے کیا، تاکہ میرے ناظرین کو پتہ چلے؟ میرے علم میں تو ہے ماشاءاللہ، جب میں آگے کی طرف آپ سے جب بات کروں گا تو جب ان کی جو خدمات ہے تو ایک دلی خوشی ہوتی ہے جو لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں۔ بہت ہی منفرد انداز سے یہ میمن خدمت فورم کام کر رہی ہے۔ تو ذرا آپ ان کے بارے میں بتائیے کہ آپ تو بانی ممبر ہو، آپ نے کیا ٹاسک سمجھ کے اور کیا آپس کے اندر مشورہ کر کے اس کا جو کیا کہتے ہیں قیام عمل میں لائے، اور اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ جو کام چل رہے ہیں اس کام کو اور بڑھایا جا سکتا ہے، یا جو کام لے کے چل رہے ہیں اس کام کو کس طریقے سے کیا کہتے ہیں انجام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میمن خدمت فورم کا قیام اس وقت آیا تھا عمل میں جب مرحوم عبدالرزاق ٹیسٹی آل پاکستان میمن فیڈریشن میں سپریم کونسل کے چیئرمین تھے، تو ان سے ایک کوارڈینیشن بنا ہوا تھا، اور ہماری برادری کے ایک معتبر شخصیت، قابل احترام شخصیت حاجی مسعود پارک صاحب بھی جو ہیں، کیونکہ عبدالرزاق ٹیسٹی کے ساتھ ہوتے تھے اور میرے ان کے اپنے قریبی مراسم رہے ہیں، تو وہاں یہ مشاورت ہوئی کہ ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جس پلیٹ فارم سے وہ کام ہو جائیں جو نہ تو جماعتوں کے دائرۂ کار میں آتے ہیں، نہ میمن فیڈریشن کے دائرۂ کار میں آتے ہیں، اور خدمات جو ہیں وہ سب کے لیے ہوں، لیکن میمن برادری جو ہے یہ اپنا رول اپنا ادا کرتی چلی جائے۔ اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب مرحوم رزاق ٹیسٹی صاحب، مسعود پارک صاحب، میں نے اور ریاض میمن صاحب تھے، اخلاق میمن صاحب تھے، ہم نے یہ تنظیم قائم کی تھی۔ اچھا، میمن خدمت فورم جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے تنظیم قائم کی، اس کا دائرہ کار کیا تھا، اس کا کام کرنے کا انداز کیا تھا، اور اسٹارٹ میں کیسے کام کیا، اور ابھی جو کام چل رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا سا بتائیے گا؟ دیکھیں، اس زمانے میں جو ہے وہ ایک چیز کا اتنا رواج نہیں تھا، بہت کم تھا جو میمن خدمت فورم نے اسٹارٹ کیا تھا، اور مرحوم عبدالرزاق ٹیسٹی اور حاجی مسعود پارک نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کراچی کے مضافات میں کچھ ایسے پسماندہ علاقے جو ہم سے اتنے دور نہیں ہیں، لیکن وہاں خاص طور پر رمضان میں جو ہے مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں راشن کی تقسیم کا کام ہم نے شروع کیا تھا، کچھ میڈیکل کیمپ بھی کیے تھے، اور اس کے بعد حجاج کی خدمت کا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور میمن خدمت فورم کراچی ایئرپورٹ پہ جو ہے ہر سال اپنی سروسز دیتی ہیں، حاجیوں کو جو ہے وہ گائیڈ بھی کیا جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں جیسے تسبیحات یا اور لوازمات جو حج کے دوران ضرورت ہوتی ہے ان کی، وہ فراہم بھی کی جاتی ہیں، اور ٹریننگ کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ نہیں، ماشاءاللہ میں خود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا تھا، جب میں وہاں سے اس پلیٹ فارم سے جا رہا تھا اور ایئرپورٹ پہ جب میمن خدمت فورم کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو بڑا ہی یعنی ایک دل کو خوشی بھی ہوئی کہ یہ حاجیوں کو جس طرح خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب حج کا سلسلہ شروع ہوتا، فلائٹیں شروع ہوتی، یہ تعصب سے بالا تر ہو کے نہ صرف میمن، نام تو آپ کا میمن خدمت فورم ہے، لیکن میمنوں کی نہیں بلکہ جتنے بھی حجاج کرام وہاں سے گزرتے ہیں ان کو بڑے احسن طریقے سے بٹھا کے ویل چیئر پہ لے کے جاتے ہیں، اسپنج کے جوتے، یہ وہ ساری خدمات دیتے ہیں۔ بڑا اچھا کام ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اچھا، میں آتا ہوں آل پاکستان میمن فیڈریشن کی طرف کہ ماشاءاللہ آپ سیکرٹری جنرل کے عہدے پر 2 دفعہ فائز رہے، اور جب آپ 1993 سے آل پاکستان میمن فیڈریشن سے منسلک رہے، 1993 جب آپ اس فیلڈ میں آئے تھے میمن خدمت کے حوالے سے، اور اپنی برادری کے پلیٹ فارم سے جب آپ نے میمن خدمت میں قدم رکھا، تو اس وقت کس ساتھی سے ملاقات ہوئی اور کس سے متاثر ہوئے اور کس کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا مزہ آیا؟ پھر میں آگے کی طرف سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، بیسیکلی میری میمن فیڈریشن میں جو ہے وہ انٹری تھی 1987 میں، جب میں اپنی جماعت کی طرف سے مینیجنگ کمیٹی میں نامزد کیا گیا، تو وہاں میں نے محسوس کیا کہ ایک جمود کا ماحول ہے، اور برادری کا یہ مرکزی ادارہ جو ہے ایک جمود کا شکار ہے، اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ پھر وہاں مختلف جماعتوں کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی، جس میں عبدالغفار صابن والا، فاروق موٹلانی، عزیز کایاں صاحب، پیر محمد کالیہ اس زمانے میں میمن فیڈریشن میں کافی سرگرم تھے، تو وہ لوگ رابطے میں آئے، اور یہ لوگ بھی انہی خیالات کے تھے کہ تبدیلی آنی چاہیے اور یہ جمود کا ماحول ٹوٹنا چاہیے۔ تو 1993 میں جو ہے ایک گروپ ڈیولپ ہوا، عبدالغفار صابن والا اور عزیز میمن صاحب نے اس کو فارم کیا،
اور فاروق موٹلانی اس میں بڑے سرگرم تھے، میں بھی تھا، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے 1993 میں۔ اپنی جماعت کے آپ نمائندے تھے، میں اپنی جماعت کا نمائندہ تھا، اور بھی ہمارے عبدالرزاق بیانی اور بڑے کئی ساتھی تھے، عارف موسانی صاحب تھے، عبدالرزاق سانگانی صاحب تھے، جناب مرحوم عثمان کمانی صاحب تھے، تو ایک اچھی ٹیم، رشید صاحب تھے، تو ایک اچھی ٹیم بن گئی، اور 1993 میں ہماری ٹیم نے جو پہلا الیکشن لڑا اسی میں کامیابی ہو گئی، اور وہاں سے ایک تبدیلی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس زمانے میں جو ہے میمن فیڈریشن کا دفتر جو ہے وہ تاج کمپلیکس میں 8ویں منزل پہ تھا، کوئی لفٹ بھی نہیں تھی، پھر اس کو خارا در شفٹ کیا گیا۔ بیسیکلی بنیادی طور پہ جیسے آپ کے پروگرام کا نام ہے ویژن، جہاں ویژن ہوتا ہے وہیں سے کام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر ویژن نہیں ہوتا تو کام جو ہے وہ پھر ایک گھسے پٹے انداز میں ہو جاتا ہے، یا پچھلے کام کو جو ہے وہ ایک آپ آگے اسی طریقے سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو نئے ویژن کے ساتھ کام شروع ہوا۔ اس کے بعد جو ہے چند سالوں میں فاروق موٹلانی مرحوم جو ہے انہوں نے ایک بڑے ویژن کے ساتھ جو ہے وہ کام شروع کیا، اور ان کی ایک سوچ تھی کہ میمن فیڈریشن کو وہ کام کرنے چاہیے جو ایک مرکزی ادارے کے شایان شان بھی ہوں اور اس میں ڈپلیکیشن بھی نہ ہو۔ جو جماعتوں کے کام ہیں وہ میمن فیڈریشن کے کام نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جماعتوں کو ہمیشہ سپورٹ کی اور ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے میمن فیڈریشن شانہ بشانہ ساتھ چلتی رہے، اور اسی ویژن کا یہ نتیجہ تھا کہ 1987 سے لے کے 1993 میں اگر میمن فیڈریشن کوئی تقریب بھی رکھتی تھی، اس زمانے میں میئر بنے تھے جناب فاروق ستار صاحب، تو میمن فیڈریشن نے اس زمانے میں جو ہے تاج کمپلیکس میں ان کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی تھی۔ 35 کل شرکا کی تعداد 35 تھی۔ اچھا، یہ میمن فیڈریشن کے معاملات میں عمومی دلچسپی کا اظہار تھا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بھی دیکھا، آپ بھی میمن فیڈریشن میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں، کہ اس کے بعد چاہے نعمت اللہ خان میمن فیڈریشن میں آئے یا مصطفیٰ کمال آئے، میمن فیڈریشن میں ایک بہت بڑی تعداد نے ان پروگراموں میں شرکت بھی کی اور ان کے خیالات سے بھی مستفیض ہوئے، اور میمن فیڈریشن نے اپنے خیالات بھی آگے تک پہنچائے۔ تو فاروق موٹلانی جو ویژن لے کے آئے تھے، اس میں دو چیزیں بڑی اہم تھیں، ایک تو میمن سیکریٹریٹ کا قیام، یہ بہت ضروری تھا، اور دوسرا میمن یونیورسٹی کا قیام۔ تو الحمدللہ میمن سیکریٹریٹ جو ہے فاروق موٹلانی جب پریزیڈنٹ تھے اور میں فائنانس چیئرمین تھا، تو اس زمانے میں یہ پلاٹ خریدا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی کہ غنی عثمان صاحب جب پریزیڈنٹ تھے اور میں سیکریٹری جنرل تھا، تو یہ سیکریٹریٹ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اسی پہ بات کرتے ہیں، یہاں مجھے اشارہ ہو رہا ہے بریک کا، ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، میں ہوں سلیم ساتھیانی اور میرے ساتھ مہمان ہیں جناب سلیم پارک صاحب۔ سلیم پارک صاحب، آپ سے بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے کہ آپ سیکریٹریٹ کی طرف جائیں، میں آپ کو یوتھ کی طرف لے کے آتا ہوں، کیونکہ تھوڑی سی وابستگی آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے میری بھی رہی ہے۔ تو جس وقت آپ سیکریٹری جنرل رہے اور یوتھ کو ایکٹیو کرنے میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا، تو ماشاءاللہ کس طریقے سے آپ نے کیا دیکھ کے اور کس کام سے، کس انداز سے اس کو آغاز کیا، اور کس طرح ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو ہے کسی بھی سماجی کام میں جب تک آپ کا نوجوان طبقہ آپ کو ساتھ نہیں دیتا ہے، آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ یہ اس زمانے میں بھی میری سوچ تھی جب میں نوجوان تھا، اور اس زمانے میں بھی جب میں جوان تھا، اور اس کے بعد بھی آج بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ جس ادارے میں نوجوان خون آتا ہے وہی ادارہ اچھی پرفارمنس دے پاتا ہے۔ تو اپلیٹا میمن یوتھ فورم کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس کے بعد اپلیٹا میمن برادری میں جو ہے نوجوانوں کی شمولیت بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی اور ماحول میں بڑی تبدیلی آئی۔ اسی طریقے سے میمن فیڈریشن میں بھی میری یہی سوچ رہی کہ جب تک نوجوان طبقہ آگے نہیں آئے گا اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جب میں سیکریٹری جنرل تھا تو اسی زمانے میں میمن فیڈریشن جو ہے یوتھ کے حوالے سے کام ایک کمیٹی کے تحت کرتی تھی، اور یوتھ کمیٹی ہوا کرتی تھی جس کے آپ میرے خیال میں آپ ہی سربراہ تھے ان دنوں میں، یوتھ کمیٹی کے آپ چیئرمین تھے۔ جی بالکل۔ تو جب آپ کی چیئرمین شپ تھی، اسی زمانے میں ہم نے اس ڈگر کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے ایک بیڑا اٹھایا کہ میمن فیڈریشن کا یوتھ ونگ ہونا چاہیے۔
جس کے اپنے اختیارات ہوں، اپنا دائرہ کار ہو، اس میں کام کی وسعت ہو، اور الحمدللہ بڑی مزاحمت بھی ہوئی اور بڑے سوال جواب بھی ہوئے، اور مختلف جماعتوں کے ہمارے بزرگ جو ہیں اس حوالے سے ان کے تحفظات بھی تھے، تو الحمدللہ ان تحفظات کو بھی ختم کیا، ان کو قائل بھی کیا، اور یوتھ ونگ کا قیام عمل میں آیا۔ اور ان کوششوں میں آپ بھی میرے شانہ بشانہ تھے، ہم لوگ پوری ایک ٹیم کے طور پر ہم نے کام کیا جی، ہم نے واک بھی کرائی یوتھ کے حوالے سے، پھر ہم نے واک بھی کرائی، اور بھی بہت سارے پروگرام ہم نے کرائے، اور باقاعدہ یوتھ کے الیکشن کا ہم نے ایک تصور بھی دیا۔ دیکھیں الیکشن جو ہے، الیکشن کمشنر بھی میں ہی رہا اس یوتھ کو پہلا الیکشن جی بالکل، یہ ذمہ داری بھی آپ کو سونپی گئی تھی، اور اس زمانے میں میرے خیال میں ہم نے کچھی میمن جماعت میں میٹنگ کی تھی، رشید نورانی صاحب بھی جو ہے ہمارے ساتھ تھے، افضل بوجھ والا ہمارے ساتھ تھے، اور اس زمانے میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کے حوالے سے ایک تحفظات تھے کہ الیکشن سے جو ہے کچھ افراتفری کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے، کچھ فاصلے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہیں وہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور الیکشن کے بعد منتخب ہو کے آنے والوں کو جو ہے پرفارمنس دینی پڑتی ہے، اور جواب دہی و احتساب کا عمل آتا ہے۔ جتنی بھی میمن فیڈریشن میں یا جماعتوں میں جو کمیٹیاں کام کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی اتنا احتساب کا یا جواب دہی کا معاملہ نہیں آتا، اس لیے کہ کمیٹی نے کام کیا تو کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ جبکہ یوتھ ونگ میں جب آپ الیکشن کر کے آتے ہیں اور پھر آپ اپنی جنرل باڈی میں بھی بیٹھتے ہیں، آپ اپنی ایگزیکٹو کونسل میں بیٹھتے ہیں، تو سوال جواب ہوتے ہیں کہ جی آپ نے 6 مہینے میں کیا کام کیا، آپ نے 1 سال میں کام کیا کیا، آپ کیا پروگریس لائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ ونگ کا قیام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے کروایا، لیکن تھوڑی سی ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آج کل میمن فیڈریشن میں جو ہے یوتھ ونگ کو جو ہے وہ ایک جمود کا شکار ہو چکی ہے، اور شاید اس کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کے پروسیس بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اس کے لاز قوانین بھی جو ہیں اس پہ بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی اور مزید تحفظات ہوں، بہرحال وہ سلسلے اب ختم ہو چکے ہیں۔ اچھا، میں اس طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جب آل پاکستان میمن فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل بنے، جس طرح آپ نے کہا کہ 1993 سے ہم تاج کمپلیکس سے پھر ادھر خاردر آئے، اور خاردر سے اب میمن سیکریٹریٹ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا، تو اس بارے میں ذرا بتائیے کہ آپ خاردر سے میمن سیکریٹریٹ تک کے پلیٹ فارم سے ساتھ تھے یا نہیں تھے، یا کیا اس میں کیا آپ کے؟ نہیں جی بالکل، فاروق موٹلانی کی قیادت میں یہ کام ہوا، یہ ان کا ویژن تھا کہ میمن برادری کا مرکزی ادارہ ہے، اس کا دفتر جو ہے اس کے شایان شان ہونا چاہیے، اسی لیے ان کی صدارت کے زمانے میں ہی یہ پلاٹ خرید لیا گیا تھا۔ اس وقت میں فائنانس چیئرمین تھا، اور ایچ ایم شہزاد صاحب جو ہے وہ سینئر نائب صدر تھے، تو ان کا ٹینیور پورا ہونے کے بعد جو ہے میں سیکرٹری جنرل بنا، اور جناب قاسم خانانی صاحب صدر بنے، اس کے بعد غنی عثمان صاحب صدر تھے، ان کے ساتھ بھی میں سیکرٹری جنرل تھا، تو الحمدللہ اس زمانے میں جو ہے میمن سیکریٹریٹ کی تعمیر مکمل ہو گئی، لیکن اس کا افتتاح اور اس کی فنیشنگ جو آپ کو ایک موجودہ خوبصورت شکل میں نظر آ رہا ہے اس وقت میمن سیکریٹریٹ، وہ میرے سیکرٹری شپ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد جب احمد چنائے صاحب پریسیڈنٹ بنے تو انہوں نے چند مہینوں میں جو ہے وہ اس کو جو ہے فنش کیا اور ایک خوبصورت اس کو شکل دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فاروق موٹلانی کے زمانے میں جو عہدیداران تھے، میں اور میرے جو ساتھی عہدیداران تھے، اور احمد چنائی اور رزاق بیانی جو عہدیداران تھے، ان سب کی یہ مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس میں نہ تو آپ کسی کو جو ہے وہ اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی ایک دور کے عہدیدار کو جو ہے مکمل کریڈٹ دے سکتے ہیں، سب کا اس میں اپنا اپنا کردار ہے۔ اچھا، فاروق موٹلانی کا ایک ویژن تھا، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کوئی 25 سالہ یا 50 سالہ بلکہ 50 سالہ گولڈن جوبلی کا ایک پروگرام منعقد کیا تھا، جس کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز کو، سارے چیئرمینوں کو اس کو وہ کیا تھا، اسی سے سارا کے سارا یہ ماحول بنا تھا، اور ماشاءاللہ سارے کے سارے لوگ اس سے ہوتے۔ اس حوالے سے آپ نے بھی بڑا اس کے اندر اس پلیٹ فارم سے کام کیا تھا، ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، فاروق موٹلانی ایک ویژنری پرسنالٹی تھے، جس طرح محمد علی رنگون والا ہماری کمیونٹی میں تھے، یا سر آدم جی تھے۔ کسی کو کیا محسوس ہو، لیکن میں مرحوم فاروق موٹلانی کو سر آدم جی اور محمد علی رنگون والا کے ساتھ ہی کھڑا رکھتا ہوں۔ ان کی جو قداور شخصیت ہے، ان کا جو کام میں نے قریب سے دیکھا ہے مرحوم فاروق موٹلانی کا، تو وہ بھی اسی طرح ایک ویژنری پرسنالٹی تھے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے زندگی نے یاوری نہیں کی، اور ان کو کام کا اتنا زیادہ عرصہ ملا نہیں، ورنہ شاید اس وقت میمن برادری اور آل پاکستان میمن فیڈریشن میں شاید کوئی اور ہی صورت ہوتی۔
تو بہرحال یہ ان کا ویژن تھا کہ برادری کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے اور اتحاد کی ایک فضا پیدا کرنی ہے. میمن برادری میں یکجہتی بہت ضروری ہے. اسی لیے انہوں نے آل پاکستان میمن فیڈریشن 50 سالہ تقریبات کا انعقاد کیا. اس سے پوری میمن برادری میں آل پاکستان میمن فیڈریشن کی اہمیت اجاگر ہوئی. یکجہتی کا ایک دور شروع ہوا، اور چاہے سیاسی طور پر اختلافات رکھنے والے ہوں، الیکشن میں مقابل آنے والے ہوں، انہوں نے فاروق مٹلانی کی سوچ کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا اور ساتھ بھی دیا، اور ایک یکجہتی کا بھی ایک نیا ماحول شروع ہوا. اسی زمانے میں ایکسپو سینٹر میں ایگزیبیشن کا ایک سلسلہ شروع ہوا. جو پہلی ایگزیبیشن ہوئی تھی وہ 2002 میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جی آپ بھی ساتھ ہی تھے، ہم سب مل کے ہی کرتے تھے. اس کے بعد 2004 میں جب میں سیکرٹری تھا تب بھی ہوئی ہے، 2006 میں تھا تب بھی ہوئی ہے. اس کے بعد احمد چنائی صاحب صدر تھے، رضا بیانی صاحب سیکرٹری تھے، اور ہم بھی ٹیم کا حصہ تھے، تو اس وقت بھی ہوئی ہے. لیکن شاید میرے خیال میں 4-5 سال سے یہ سلسلہ بھی اب مؤخر ہو چکا ہے یا رک چکا ہے. اس کی وجوہات کا مجھے نہیں پتہ کہ کیوں رک گئی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک میمن فیڈریشن اور میمن برادری کی یکجہتی اور ایک مرکزی پلیٹ فارم کا ایک بہت اچھا اسٹینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میمن فیڈریشن کا تعارف ہر جگہ بڑے اچھے طریقے سے پہنچتا رہا ہے. اچھا، آپ نے تعارف کی بات کی تو میں یہ کہوں گا کہ حکومتی پیمانے کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیویجلی تو لوگ بلاتے ہیں کیا کہتے ہیں سب جگہ، لیکن آل پاکستان میمن فیڈریشن کو وہ مقام، وہ حیثیت اور وہ نام نہیں دیا جاتا جو ان کے عہدیداران ہیں، جیسے صدر ہیں ان کو، کہ جیسے کوئی وفد آتا ہے یا پاکستان سے باہر کے لوگ آتے ہیں یا تو ان کو بھی اسی طرح نہیں رکھا جاتا. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بات ہے یکجہتی کی. اگر ہم میمن برادری میں یکجہتی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آل پاکستان میمن فیڈریشن کے صدر کو اسی طرح پروٹوکول مل سکتا ہے جس طرح اس کا حق ہے، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی برادری کے نمائندے ہیں، اور آل پاکستان میمن فیڈریشن مرکزی ادارہ ہے. پورے پاکستان کے 10-15 لاکھ میمن برادری کے نمائندہ عہدیداران ہیں، یہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کے عہدیداران ہوتے ہیں. تو ان کا مقام اور حکومت کی نگاہ میں جو ہے میمن فیڈریشن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے. نہیں، اس یکجہتی کا جو فقدان آ گیا، دیکھیں آپ نے جملوں میں تو بات کہہ دی کہ ضرورت ہے مطلب میمن فیڈریشن کے، تو کیا یہ بڑے لوگ کس طریقے سے ان کے ساتھ منسلک ہو کہ ہماری ایک ہو کے ہم نظر آئیں اور اس پلیٹ فارم پہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ کس کو آگے بڑھ کے اس حوالے سے کام کرنا چاہیے کہ آپ نے کہا کہ جیسے ان کو اہمیت اس وقت ملے گی کہ جب یہ پتہ چلے گا ان کا مرکزی ادارہ یہی ہے، اور مرکز کا جو مین وہ جیسے کسی بھی آپ سیاسی پارٹی کو اٹھا لیں، کسی بھی سوشل پارٹی کو اٹھا لیں، کسی بھی NGOs کو اٹھا لیں، تو ان کے مرکز کو ہی فوکس کیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بڑے بڑے لیڈران ہیں، یہ آگے کی طرف بڑھ کے اس کو لے کے چلیں، یا صدر صاحب جو آل پاکستان میمن فیڈریشن کے وہ لے کے چلیں؟ دیکھیں، ذمہ داری بنتی ہے مشترکہ. صرف آل پاکستان میمن فیڈریشن کی صدر کی یا عہدیداران کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یکجہتی پیدا کریں اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں. میمن برادری کی جو دیگر سرکردہ شخصیات ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ خود بھی جمع ہوں اور پوری برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں. میری اپنی رائے یہ ہے کہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کا صدر جو ہے وہ اپنی جگہ ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن ہر 2 سال بعد میمن فیڈریشن میں الیکشن ہوتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ 2 سال کے بعد جو ہے یہ بڑی حد تک ممکن ہوتا ہے کہ صدر تبدیل ہو جائے، اور ورنہ آئین کے تحت 4 سال کے بعد تو لازمی تبدیلی ہے. پریسیڈنٹ جو ہے وہ تیسرا الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے. اس کا مطلب 4 سال میکسیمم آپ کا ایک صدر رہے گا، اس کے بعد وہ تبدیل ہو جائے گا. تو میمن برادری کا سربراہ جو ہے وہ 4 سال کے بعد تبدیل نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے. میمن فیڈریشن کا سربراہ یا صدر الگ شخصیت ہونی چاہیے، اور میمن برادری کا سربراہ ایک الگ ہونا چاہیے جس کے اوپر میمن فیڈریشن بھی متفق ہو، ورلڈ میمن آرگنائزیشن بھی متفق ہو، دیگر تنظیمیں بھی متفق ہوں کہ چاہے میمن فیڈریشن کا صدر کوئی بھی ہو، ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا صدر کوئی بھی ہو، جنرل سیکرٹری کوئی بھی ہو، دیگر ادارے اپنے اپنے دائرۂ کار میں کام کرتے رہیں، میمن برادری کا سربراہ فلاح شخصیت ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں وسعت قلبی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہماری سوسائٹی سے
فراخ دلی اور وسعت قلبی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ تنگ نظری اور اس قسم کی جو ہیں جذبات کافی تیزی سے بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کام میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا اس حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے ناظرین یہ سن رہے ہوں گے آگے کی طرف، تو شاید کوئی بھی ایک آگے کی طرف بڑھ کے اس کام کو اگر انجام دے تو واقعی ایک لیڈر واقعی ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے میں بھی اس سے متفق ہوں گا۔ اچھا، میمن کو اگر ہم دیکھیں پولیٹکس کے اندر، میمن کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، اور کس طریقے سے، جس طرح آپ دیکھتے ہو کہ میمن پولیٹکس میں الگ الگ پارٹیوں کے اندر ہے، کسی کا کدھر ہے کسی کا کہاں، تو ایک ایسے پلیٹ فارم سے اگر مانیٹرنگ کیے جائے، مطلب ایک ایسے پلیٹ فارم سے جیسے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہو، تو وہاں سے ہی ساری چیزیں ملے تو میرا خیال ہے میمن بہت آگے کی طرف آ سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس؟ دیکھیں، میری رائے یہ ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کسی ایک پلیٹ فارم سے میمون برادری کی شخصیات کو جو ہیں وہ ٹکٹ تقسیم کریں۔ دیکھیں، برادری اور قبیلے کی بنیاد پہ الیکشن جو ہیں وہ دیہاتی علاقوں میں تو لڑے جاتے ہیں اور جیتے جاتے ہیں۔ جو کراچی جیسے میٹروپولیٹن شہر میں رہنے والے ہیں، یہاں کا ووٹر جو ہے برادری کی بنیاد پہ ووٹ تو ضرور ڈالتا ہے، لیکن اس بنیاد پر آپ کوئی بڑا جو ہے وہ کام سر انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو، میمن برادری کا اگر نمائندہ ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے، چاہے آل پاکستان میمن فیڈریشن ہو، ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہو، یا جو مجوزہ میمن برادری کا سربراہ ہو، تو وہ جو ہے میمن برادری کو یہ باور کرائیں کہ ان کا ووٹ میمن کینڈیڈیٹ کے حق میں جانا چاہیے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ میمن قوم کو کون سے کام پہلی پرائرٹی پہ کرنے چاہیے، اور کس طریقے سے کیا کہتے ہیں ابھی جو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے کاموں سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اور ماضی میں 10-15-20 سالوں میں جو رہی ہے، تو میں تو یہ ضرور ذکر کروں گا اس بات کا کہ میمن برادری کے سرکردہ حضرات جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ میمن برادری کو سیاست میں رکھیں، آگے آنے کے مواقع فراہم کریں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ پاکستان میں ایک بدقسمتی سے جو ہے جب تک آپ کی ایک سیاسی پشت پناہی نہ ہو تو نہ آپ معاشی طور پہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ سماجی طور پہ ترقی کر سکتے ہیں۔ تو سیاسی طور پر ہماری برادری میں جو ہے یہ رجحان پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے نوجوان بھی اور بڑے بھی جو ہیں وہ سیاست میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اچھا، آل پاکستان میمن فیڈریشن سے آپ ماشاءاللہ منسلک رہے، اور سیکریٹریٹ کے حوالے سے آپ نے، جیسے میرا سوال پہلے بھی تھا لیکن تھوڑا سا آگے کے پیچھے ہو گیا، اس سیکریٹریٹ بنانے کے اندر کیا کیا دشواری آئی جو فاروق مٹلانی کے دور سے شروع ہوا تھا، ذرا سے اس بارے میں بتائیں پھر اس کے بعد۔ دیکھیں، بیسیکلی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان زمانے میں میمن فیڈریشن کے پاس کوئی فنڈ نہیں تھے، اور 2001 میں 1,65,00,000 کا جو پلاٹ لیا گیا تو اس وقت صرف 10 لاکھ روپے میمن فیڈریشن کے پاس تھے، اور جناب سراج تیلی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے میمن فیڈریشن کو بڑا سپورٹ کیا، اور 1,65,00,000 کی رقم جو ہے اس کا حصول جو ناممکن نظر آتا تھا وہ ممکن ہو گیا۔ تو سب سے بڑا جو مرحلہ تھا وہ یہی تھا، پلاٹ کی خریداری کے لیے جو ہے رقم کا بندوبست کرنا، اس کے بعد اس کی سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے رقم کا بندوبست کرنا، یہ سب سے بڑے مراحل تھے۔ اور تھوڑے سے مراحل یہ آئے تھے کہ جس طرح قبضہ معافی ہر جگہ ہوتی ہے، اور سال 1.5 سال ہمارا کچھ اس طرح نکل گیا تھا کہ وہاں کوئی تعمیر شروع نہیں ہو سکی تھی، تو کچھ لوگوں نے قبضہ کرنے کی اور کوشش کی تھی۔ تو اس زمانے میں ونتھلی میمن جماعت کے سربراہ جناب منصور میمن صاحب اور قادر عثمان صاحب جو زمانے میں سینئر نائب صدر تھے، انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور خاص طور پہ منصور میمن صاحب نے جو ہے بڑا ہی اس معاملے میں مؤثر کردار ادا کیا، اور میمن فیڈریشن کے اس پلاٹ کے لیے جو ہے بڑی کوششیں کر کے اس میں جو ہے کسی بھی قبضہ مافیا کو جو ہے قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ سلیم صاحب، میں آپ سے، کیونکہ ہمارے آخری لمحات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا، جو ساتھیوں نے آپ کے ساتھ چاہے یوتھ کے پلیٹ فارم سے کام کیا، آل پاکستان میمن فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے کام کیا، اپنی برادری کے پلیٹ فارم سے کام کیا، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور بالخصوص یوتھ کو کیا کرنا چاہیے، اور میمن نیوز کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام جو میں چاہوں گا کہ جس کے ساتھ آپ نے کام کیا اس حوالے سے بھی کچھ؟ دیکھیں، جن بھی ساتھیوں کے ساتھ میں نے کام کیا
میں نے یہ محسوس کیا کہ ان میں اخلاص تو موجود ہے، لیکن ایک خاص ویژن کے ساتھ کام کرنے کی کمی ہے۔ فاروق موٹلانی صاحب کیونکہ ایک ویژنری پرسنالٹی تھے، تو اس زمانے میں کام کے لیے ایک ڈائریکشن طے ہو گئی۔ جب آپ کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ آپ کو کس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے، آج بھی اگر ہم فاروق موٹلانی مرحوم کی خیالات کو دیکھیں کہ سیکریٹریٹ کس طرح بنا، اس کے بعد فاروق موٹلانی حیات نہیں تھے، لیکن ہم ان کے اگر کارکن تھے، تو اسپورٹس کمپلیکس کے لیے زمین جب حاصل کی تو میں اس زمانے میں سیکریٹری جنرل تھا، غنی عثمان صاحب پریسیڈنٹ تھے، اور آج میمن فیڈریشن میں بہت سے وہی ساتھی کام کر رہے ہیں جو اس زمانے میں میرے ساتھی تھے۔ تو وہاں اسپورٹس کمپلیکس کی زمین اگر ہم نے گورنمنٹ سے حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد احمد چونائی صاحب اس کی جو ہے لمبی مدت کے لیے لیز کرانے میں کامیاب ہو گئے، اس کے اوپر اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر بھی ہو گئی، تو میں میمن برادری آل پاکستان میمن فیڈریشن اور تمام میمن جماعتوں میں اور دیگر میمن برادری کے اداروں میں کام کرنے والے سماجی کارکنان سے یہی گزارش کروں گا کہ محنت بہت ہے، محنت بہت کی جاتی ہے، اخلاص بھی موجود ہے، لیکن ویژن کی کمی ہے۔ تو ویژنری جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں ان کو جو ہے آگے لایا جائے اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ برادری کو بتائیں کہ کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم جتنے بھی سماجی کارکنان ہیں اس ڈائریکشن میں اگر کام کریں گے تو ہم بہت جلد منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ میمن نیوز کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے دیکھیں، میمن نیوز ایک بہت ہی اچھی کاوش ہے، اور مجھے یہاں کہ بہت خوشی ہوئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ جو ہیں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں اور اس قدر منظم طور پہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ یقین کیجئے کہ جس طرح دیگر اچھے میڈیا ہیں، مجھے یہاں کا معیار بڑا اچھا لگا ہے، اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ ایک اچھا ٹاسک لیا ہے اور ایک بڑا ہی ضروری آپ نے اسٹیپ اٹھایا ہے۔ یہ میمن برادری کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ بہت شکریہ سلیم طارق صاحب، ماشاءاللہ آپ سے بڑی بات ہوئی، اور وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ مزید اور آپ سے بات کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی موقع ملا پھر آپ کو انوائٹ کریں گے۔ ناظرین، محنت میں ہی عظمت ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو اجازت دیجیے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔